بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات کوئی دلیل نہیں ہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا ہے یا نہیں۔ لوگ زندگی کے ہر موقع پر آپ پر تنقید کریں گے اور ان کی تنقید کا اثر آپ پر کتنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دوسری عورتوں کی زندگی ناپاک کر کے خود کے لیے پاک بیوی ڈھونڈتے ہو، کمال کرتے ہو۔ کبھی دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب انسان اپنی وقعت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا متکبر کیوں ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ عبادات کا دکھاوا نہ کرنا، عبادت ہی ضائع ہو جائے گی۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ تو صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو 5 چیزیں چھوڑ دیں۔ 1. لوگ کیا کہیں گے۔ 2. میرا موڈ نہیں ہے۔ 3. مجھ سے نہیں ہوگا۔ 4. میری قسمت ہی خراب ہے۔ 5. میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک گولڈن چانس ضرور ملتا ہے آگے بڑھنے کا، کامیاب ہونے کا، دنیا کی نظر میں اونچا ہونے کا۔ آپ کبھی اس چانس کو ضائع مت کیجیے۔ جو مخلص ہیں وہ یہاں بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں،
یہاں مطلب پرست لوگ ہی عقل مند کہلاتے ہیں۔ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہیں، کون ہیں، وہ بس اچھا کر کے دکھاتے ہیں۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو بڑا گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ترغیب دے کر اپنا مشن شروع کرے گا۔ پہلے ایک چھوٹا گناہ، پھر دوسرا چھوٹا گناہ، پھر تیسرا چھوٹا گناہ، اور یہ سلسلہ وہ تب تک جاری رکھے گا جب تک یہ چھوٹے گناہ آپ کا ایمان مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے۔ اس لیے چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ لیا کریں، ورنہ یہ چھوٹے گناہ آپ کے ایمان کا بڑا حصہ کھا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو تو بخش دیا اور اس کے عمل ضائع کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات یعنی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس بیماری میں جس میں وصال ہوا، تو میں آپ پر پھونکتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ مبارک میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے، اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ایک بزرگ کی قیمتی نصیحت، انسان کے دل میں ناشکری اس سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی موجودہ اور حاصل شدہ نعمتوں پر تو نظر نہ کرے، اور جو چیز حاصل نہیں صرف اس کو دیکھتا رہے۔ اس کے برخلاف جو شخص حاصل شدہ اور موجودہ نعمتوں پر تو ہر وقت نظر رکھتا ہے، اور جو موجود و حاصل نہیں اس سے قطع نظر کرتا ہے، تو فطری طور پر اس کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی، مساکین کے ساتھ بیٹھو اور ان کو اپنے قریب کرو۔ اس کی مصلحت بھی بعض حضرات نے یہی بیان فرمائی ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر اپنے پاس ان سے زیادہ سامان دیکھے گا تو اس کی قدر ہوگی اور شکر کی توفیق ہوگی۔